بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربوں کا دستور تھا کہ 3 دن تک مہمان سے یہ نہیں پوچھتے تھے اس وقت کہ تم کیوں آئے، اس لیے کہ نبی کی حدیثیں تھی مہمان نوازی کے بارے میں۔ روایت میں موجود ہے کہ جو انسان مہمان کی آواز سن کے خوش ہو جائے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا۔ اور حدیث میں ہے کہ جب انسان کے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو یہ 2 چیزیں لے کے آتا ہے، ایک چیز لے کے آتا ہے، ایک چیز گھر سے لے کے جاتا ہے۔ یعنی یہ نبی کی حدیث ہے، جب کوئی مہمان کسی کے گھر آتا ہے تو ایک چیز ساتھ میں لے کے آتا ہے، ایک چیز اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے۔ شخص نے پوچھا یا رسول اللہ کون سی چیز؟ کہا اپنا رزق لے کے آتا ہے، تمہارے گناہ اٹھا کے لے جاتا ہے۔ تو لہذا مہمان نوازی بڑی ضروری ہے۔ مہمان اکرم الضیف ولو کان کافرا، مہمان کا اکرام کرو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، یہ نبی کی حدیث ہے۔ مہمان سے گھبرائیے نہیں۔ آج کل تو پہلے ہی ہماری محترمات کو فکر ہو جاتی ہے، جیسے ہی کوئی مہمان آیا بیچارہ اجی پوچھ تو لو یہ جائے گے کب، کہیں پسیرا ڈالنے تو نہیں آئے۔ نہیں، روایتیں سنیے، مہمان سے نہ گھبرائیے۔ مہمان تمہارا کچھ کھانے والا نہیں ہے بلکہ تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا کے لے جاتا ہے، یہ روایت موجود ہے۔ تو عربوں میں دستور تھا 3 دن تک پوچھتے نہیں تھے بھائی تم کیوں آئے۔ جب 3 دن ہو گئے عقیل کو، تیسرے دن پوچھا کہ یہ بتائیے کیوں تشریف لائے آپ، یہ ہماری سعادت ہے کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائے۔ انہوں نے کہا جئتک لشرف الدنیا والآخرہ، میں تیرے لیے دنیا اور آخرت کا شرف لے کے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا دنیا اور آخرت کا کیسا شرف؟ کہا میں تجھے دنیا اور آخرت میں عزت دار بنانے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا میں تمہاری بیٹی کا رشتہ لے کے آیا ہوں۔ پہلے تو اسی بات پہ خوش ہو گیا کہ بنی ہاشم اور میرے یہاں، مگر خوشی کی انتہا اس وقت نہ رہی جب اس نے پوچھا کس سے، تو انہوں نے کہا امیر المومنین۔ میں امیر المومنین سے رشتہ لے کے آیا ہوں۔ اب سنیے یہاں سے، یہ بات سن کے انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اپنی بیوی سے پوچھ لوں جا کے۔ اور یہ پوچھنے یہ نہیں جاتا کرے یا نہ کرے، پوچھنے یہ جاتا ہوں کہ کیا تم اور ہم اپنی بیٹی میں اتنی صلاحیت محسوس کرتے ہیں کہ وہ علی کے گھر کی خادمہ بن سکے؟ نہیں توجہ دیا آپ نے۔ اے عقیل ہم یہ چاہتے ہیں پوچھ لے کہ اس کے اندر صلاحیت ہے اتنی کہ وہ خادمہ بن سکے۔ عقیل نے کہا خادمہ نہ کہو زوجہ کہو، یہ ہیں آل محمد کے گھرانے والے۔ حزام نے ایک جملہ کہہ کے بتا دیا جو اس دروازے پہ جھک کے جاتا ہے اسی کو عزتیں ملتی ہیں۔ گئے، ابھی دروازہ کھٹکھٹایا، بیٹی کا سر ماں کی گود میں تھا اور بیٹی کہہ رہی ہے اماں رات میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا۔ کہا کیا؟ کہا جیسے میں بھی باغ میں ہوں اور خدا کی خلقت کے بارے میں سوچ رہی ہوں، اس کی توحید کے بارے میں فکر کر رہی ہوں، اس کی مخلوقات کے بارے میں سوچ رہی ہوں اور نہریں جاری ہیں کہ اچانک میری گود میں پہلے ایک قمر آیا، پہلے ایک قمر آ کے گرا اور پھر اس کے پیچھے 3 ستارے آئے اور پھر میری آنکھ کھل گئی۔ ایک مرتبہ ماں نے کہا بیٹی تیری شادی ایسی شخصیت سے ہوگی کہ جس کے 4 بیٹے ہوں گے، یعنی تیرے یہاں 4 بیٹے پیدا ہوں گے اور پہلا بیٹا ایسا ہوگا جیسے قمر۔ ارے بھائی آپ نے توجہ ہی نہیں دی، یہ دیکھیں سارا انتظام اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ ایسا بیٹا ہوگا جیسے قمر، اسی لیے عباس کا لقب ہے قمر بنی ہاشم، بنی ہاشم کا چاند۔ اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، کالے لوگوں میں، بے نور لوگوں میں، اجڑے چمن لوگوں میں چاند بن جانا کوئی کمال کی بات ہے، لیکن جہاں ہر آدمی قمر ہو، جہاں ہر آدمی چاند ہو، ایسے میں قمر بنی ہاشم کہلانا یہ عباس کا کارنامہ۔ ایک صلوات بھیجیں محمد علی محمد پر۔ بس میں نے پہلے ہی آپ سے وعدہ کیا اور آپ نے مجھے ہاں کی اس بات پہ کہ تھوڑا سا لیکچری شکل کا ہونا چاہیے تاکہ معلومات ہو۔ اچھا بھی بتائیے اس میں معلومات ہو رہی ہے آپ کو نہیں ہو رہی ہے؟ تو بس صلوات پڑھیں محفل والی۔ بالکل سیدھی ہسٹری ہے، سیدھی ہسٹری ہے بالکل۔ اس کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، باپ نے بیٹی کا خواب سن لیا۔ کہا بیٹی تیری تمنا پوری ہو گئی۔ کہا کیا؟ تیرے خواب کی تعبیر مل گئی، تیرے لیے رشتہ آیا ہے علی ابن ابی طالب کا۔ ایک مرتبہ ماں سے کہا، ام البنین کی ماں سے کہا اے زوجہ محترمہ
یہ بتاؤ کیا آپ کو اپنی تربیت پہ بھروسہ ہے؟ کیا یہ اس لائق ہے کہ یہ علی کے گھر کی خادمہ بن سکے؟ تو اس نے کہا ہاں مجھے اپنی تربیت پہ پورا بھروسہ ہے. سمجھ رہے؟ آپ کر دیجئے. شادی ہوئی، ام البنین چلی بہو بن کے علی کے گھر. یہ وہی کا گھر ہے، سمجھ رہے؟ یہاں فرشتوں کی آمد و رفت ہے جس گھر میں جا رہی ہے. ماں نے سمجھایا چلی گئی، مگر عجیب و غریب شان سے چلی ہے بی بی. کیسے؟ حکم دیا اپنے گھر والوں کو کہ میرے ساتھ چلیں آپ. حالانکہ ایسا دستور کہیں نہیں ہے. کیوں ہے اس کا ریزن بعد میں کھلے گا. علماء نے لکھا، کہا نہیں، کہا میں اکیلی نہیں جاؤں گی، میرے ساتھ میرے گھر والے چلیں، تھوڑا رشتے دار. یہ راز میں بعد میں بتاؤں گی کیوں. گئی، علی کا گھر نظر آیا، سب سے پہلے اتری، دروازے کی چوکٹ کو بوسا دیا. دروازے کی چوکٹ کو بوسا دیا ام البنین نے. بوسا دے کے حسن و حسین نکلے. ایک جملہ کہا سب سے پہلے کہ میں ماں بن کے نہیں آئی ہوں، میں تمہاری خادمہ بن کے آئی ہوں. اگر اس خادمہ کو قبول کرتے ہو تو اندر آتی ہوں، اگر اجازت نہیں ہے تو میں واپس اپنے گھر چلی جاتی ہوں. آل محمد کبھی گرتے کو گراتے نہیں ہیں. انہوں نے اپنا سر رکھا بوسا دینے کے لیے، انہوں نے بڑھ کے استقبال کیا، تم ہماری ماں ہو. ادھر گھر والوں سے کہا اب تم اپنے گھر چلے جاؤ، اس لیے کہ مجھے پرمیشن مل گئی ہے. داخل ہوئی. عورت کی سب سے قیمتی رات وہ ہوتی ہے کہ جس دن اس کی شادی ہوتی ہے اور عورت کی زندگی میں پہلی رات آتی ہے. مرد عورت کے لیے سب سے قیمتی رات ہوتی ہے جسے آپ پہلی رات کہتے ہیں، لیلۃ الزفاف، سب سے قیمتی رات. علی نے بلایا ام البنین آؤ حجرے میں. ادھر کچھ طبیعت خراب ہے حسن حسین کی اس رات میں، بچوں کی طبیعت کچھ خراب ہے، میرے مولا کی طبیعت کچھ خراب ہے. ایک مرتبہ کہلوایا کنیز سے کہ جا کے کہہ دو میرے مولا اور آقا سے آپ کی اطاعت واجب ہے، لیکن میں جب تک اس شادی کی خوشی کو حاصل نہیں کروں گی جب تک میرے دونوں بچے شفا نہ پا جائیں. پوری رات حسن حسین کے قدموں میں گزار دی. گئی مولا علی کے پاس، پوری رات گزار دی مولا علی کے وہ حسن حسین کے قدموں میں. اب مجھے یہ بتائیے، جب ماں کا کردار ایسا ہو تو بیٹا وفادار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سمجھ گئے؟ جب ماں نے یہی سکھایا ہو، اسی لیے کہا، ایک دن پھر کہا، کچھ دن گزرے، کہا ابو الحسن، اے میرے مولا مجھے فاطمہ کہہ کے نہ پکارا کریں آپ. شریعت اسلامیہ کا ایک حکم ہے، وہ بھی سن لیجئے، عمل کریے نہ کریے وہ آپ کو اختیار ہے، بتانا تو فریضہ ہے نا. شریعت کا حکم ہے مرد اپنی زوجہ کو اس کے نام سے پکارے. زوجہ کو حق نہیں ہے اپنے شوہر کو نام سے پکارنے کا، زوجہ کو پکارنا چاہیے کنیت کے ساتھ. یعنی مرد اپنی زوجہ کو نام سے پکارے اور زوجہ اپنے شوہر کو کنیت سے پکارے. مثلا اگر بیٹا پیدا ہو گیا تو ابو محمد، اگر بیٹا حیدر رہے تو ابو حیدر، اگر بیٹی زینب ہے تو ابو زینب. جیسے زہرا کبھی علی نہیں کہتی تھی، زہرا کہتی تھی ابو الحسن. اب میں نہیں کہتا بھائی، مجھے پتا کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں میری طرف. ایک صلوات پڑھے محمد. ہاں، کیونکہ میں جانتا ہوں گھر کی کہانی میں بھی آپ ہی میں سے ہوں بھائی. ہاں، تو گھر آنے کا مسئلہ نہیں ہے، حدیث اسی لیے ہوتی ہے جو غلط ہو رہا ہے اس میں چینج لائیں آپ. ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے ام البنین، مجھے فاطمہ کہہ کے نہ پکارا کریں. کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب آپ مجھے فاطمہ کہہ کے پکارتے ہیں تو ان بچوں کو اپنی ماں فاطمہ یاد آتی ہے. سمجھ گئے؟ 26 ہجری آئی، ابو الفضل عباس کی ولادت ہوئی. چاند سا بچہ، بالکل چاند سا، کیونکہ قمر بنی ہاشم ہے نا. جیسے ہی ولادت ہوئی، ادھر مولا علی گھر میں نہیں تھے، مسجد میں تھے. سنیے، مولا علی مسجد میں تھے. قمبر کہتا ہے ابھی ایک اعرابی آیا، ایک آدمی آیا اور اس نے اپنے اونٹ کو باندھا مسجد کے سامنے گھوڑے کو اور مسجد میں داخل ہوا اور داخل ہو کے کہنے لگا کہ میں علی سے ملنا چاہتا ہوں. میرے مولا سامنے بیٹھے تھے. کہا کاہے کے لیے آئے ہو؟ شاید تمہیں کوئی حاجت ہے. کہا ہاں مولا آپ نے صحیح پہچانا، مجھے حاجت ہے. کہا کیا حاجت ہے؟ کہا یہ بتاؤں گا نہیں. حاجت مجھے ہے مگر میں بتاؤں گا نہیں. کہا کیوں؟ کہا ایسے مولا کے پاس نہیں آیا ہوں جسے بتانے کی ضرورت پڑے. آپ کو خود ہی معلوم ہے. میں ایسے مولا کے پاس آیا ہوں. مولا نے کہا قمبر جلدی سے جاؤ گھر پہ زینب سے فلاں جگہ پر کچھ درہم رکھے ہیں، وہ درہم لے کے آؤ. قمبر گھر گیا، فضہ نکلی، چہرے پہ مسکراہٹ. قمبر نے کہا اتنا مسکراتے کبھی نہیں دیکھا. کہا اس لیے کہ ام البنین کے ایک چاند سا بیٹا پیدا ہوا ہے. جا کے خبر کر دو میرے مولا کو، علی کو، اور کہو جا کے کہ ایک بالکل چاند کا ٹکڑا پیدا ہوا ہے. ادھر قمبر گئے، مولا علی مصروف ہیں باتوں میں.
قمبر بے چین ہے کسی طرح خبر کروں اپنے مولا کو, کسی طرح بشارت دوں. ایک مرتبہ میرے مولا تو سمجھتے ہی تھے. کہا قمبر کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا مولا بشارت دینا چاہتا ہوں آپ کو, ایسی بشارت جس سے آپ خوش ہو جائیں گے. میرا مولا کہتا ہے اگر تو نے اچھی بشارت دی تو میں بھی آپ تجھے جنت کی بشارت دوں گا. سنیے بس کچھ ہی منٹ ہے. ہاں ویسے آج جناب عباس کا معاملہ ہے, 2-3 منٹ ادھر ادھر بھی چلے گا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. سمجھ رہے بس صابروں کی بات پہ شکر کیسے کروں بھائی, میں شاکر کی بات پہ شکر کروں, صابر کی بات پہ صبر کرنے کا مطلب ہے اتر جاؤں میں, لیکن میں شکر کرتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ویسے میرا ابھی ٹائم 10 منٹ باقی ہے, کیونکہ میرا ٹائم جو لکھا ہوا ہے میرے پاس وہ ہے 20 تک. سنیے, تو انہوں نے کہا میں تجھے جنت کی بشارت دوں گا. انہوں نے کہا مولا تمہیں چاند سا بیٹا مبارک ہو. کہا کس سے؟ کہا ام المؤمنین سے. کہا قمبر تجھے جنت مبارک ہو. ولادت عباس پہ جسے سب سے پہلے جنت ملی. اب ذرا جا کے سنیے گا, ولادت عباس پر جسے سب سے پہلے جنت ملی اسے قمبر کہتے ہیں. خالی ولادت کی خبر پر مجھے واقعہ یاد آیا ہو ہمیں جنگ خندق کا, کہ جو علی کی فتح کی خبر دے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا. صحابہ دوڑنے لگے, کسی کا سانس اوپر نیچے ہوا اور سلمان نیچے ہی بیٹھے ہوئے تھے. یا رسول اللہ بھائی کی فتح مبارک ہو. بس اب میں نے آپ کی خدمت میں ہسٹری حضرت عباس کی ولادت تک میں لے آیا. ایک مرتبہ مولا علی نے جنت کی بشارت دی, گھر پہنچے جناب زینب کی آغوش میں ہے عباس. ایک مرتبہ کہا بابا نام رکھ دیجئے. سنیے ابھی توجہ چاہتا ہوں, نام رکھ دیجئے. کہا نام ہے عباس. عباس کے ڈکشنری میں معنی دیکھیے کیا ہے. الاسد الذی, ایک آدمی سے توجہ چاہتا ہوں, الاسد الذی تہرب منہ الاسود. عباس اس شیر کو کہتے ہیں جس سے دنیا کا ہر شیر ڈرے. عباس, انشاءاللہ یہ 5 منٹ تمہارے نام ہے. العباس تہرب من الاسود, اس شیر کو کہتے ہیں جس سے دنیا کا ہر شیر ڈرتا ہو, اسے عباس کہا جاتا ہے. عباس کے نام میں زیر نہیں ہے, لفظ عباس میں زیر نہیں ہے, اس لیے کہ جس نے زیر کرنا سیکھا ہو یہ ہے عباس. اس کی کنیت ابو الفضل ہے, لقب قمر بنی ہاشم ہے, ایک لقب ہے سقا. سارے القاب بتا دیے. اس کے بعد سنیے, مولا علی نے گود میں لیا, لینے کے بعد ایک بوسہ دیا لبوں کو, ایک بوسہ دیا کانوں کو, ایک بوسہ دیا آنکھوں کو. زینب نے پوچھا بابا یہ 3 بوسے کیوں دیے؟ کہا یرا بالحق ینطق بالحق یسمع بالحق, تاکہ کانوں سے حق سنے, زبان سے حق بولے. ارے میں نے اتنی بڑی روایت پڑھ دی, آپ بیٹھے رہ گئے. عباس کو بوسے نہیں دیے جا رہے, عصمت کی سند دی جا رہی.